خواہ وہ امپورٹڈ ہے، سائفر سے آیا، نوازش سے آیا، سازش سے آیا، مداخلت سے آیا، جیسے بھی وہ آیا، وہ اگر یہ کہے کہ میں عدالت نہیں مانتا تو وہ قوم کو کیا بتا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے، تکون ہے، مثلث ہے، 3 ٹانگیں ہیں جس پہ ریاست کھڑی ہے، ایک ٹانگ کو وہ ٹانگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کو توڑنا چاہتا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ جو خاتون ہیں جن کی عالمی شہرت ہے 3 حوالوں سے، ایک تو کلیبری فونٹ ابھی آیا نہیں تھا، انہوں نے ایجاد کر کے دکھا دیا، پاکستان کو اعزاز پہلا ملا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر آدمی کی ان کے پاس ویڈیو ہے، وہ کہتی ہیں میں نے بھی نکالنی ہے، میں نے دیکھی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ان کی فیکٹری میں ایسی ایسی آڈیو بنتی ہے کہ جس کی گونج پوری دنیا میں اور سارے اداروں تک جاتی ہے۔ وہ 9 دن پہلے کیا کہہ رہی تھی، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہاں سے سنوا دیتا ہوں۔ وہ عمران خان کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی کہ آپ مذاق سمجھتے ہیں، یہ عدالتیں ہیں، عدالتوں کے فیصلے ماننے پڑتے ہیں۔ آپ اس کو جلسہ سمجھتے ہیں کہ جا کے کوئی وہاں تقریر کرے۔ کل ان کے وزیر بھی تقریر اندر اور باہر کر کے چلے گئے، ہم نہیں اٹھ کے بولے۔ پاکستان کو جہاں پہ پہنچایا جا رہا ہے اس کے 3 نتائج ہوں گے۔ ایک نتیجہ نکلا ہے، لوگ کہتے تھے 100 روپے پہ واپس آ گئے ڈالر، آ گیا نا۔ لوگ کہتے تھے قیمتیں 90 والی نہیں ہوئی اگر تو 2013 والی کر لیں گے، آ گئی ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ جب یہ آئیں گے تو اتنے کاریگر ہیں، میں مان گیا ہوں واقعی یہ اتنے کاریگر ہیں، آتے ہوئے انہوں نے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے قانون اڑا کے رکھ دیا ہے۔ یہ اس سے زیادہ وہاں کاریگر ہیں کہ آج بھی عدالت میں ملزم یہ کہتا ہے، اب آنے والے ہوں، بٹھانے والے ہوں، سائفر والے ہوں، امریکہ ہو، سب کے لیے اس وقت آج مزے کی خبر یہ ہے کہ درخواست جاتی ہے، ابا کہتا ہے میں سرکاری امور کی سرانجام دہی میں مصروف ہوں اور کورٹ ایڈجرن کرو۔ بیٹا کہتا ہے میں ضروری قومی معاملات طے کر رہا ہوں، کورٹ ایڈجرن کرو۔ اور اسی شہر میں ایک دن کی مانگتا ہے کسی اور پارٹی کا ایک لیڈر، چودھری اعجاز ہمارا، تو ایک دن بھی اس کو ایڈجرنمنٹ نہیں ملتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نظام عدل کو یہ مذاق بنانا چاہتے ہیں، پاکستان کو بنانا ریپبلک نہیں شریفانہ ریپبلک بنانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب ان کا خوف بھی ختم ہو گیا، ان کی سازشیں بھی نہیں چلیں گی، ان کی مداخلتیں بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اور جو 2 باتیں ہیں سب سے ضروری، میں قوم کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اس طرف پہلی بار یہ نہیں ہو رہا۔ پہلا بائیکاٹ کیا تھا نواز شریف نے، نواز شریف سزا یافتہ ہونے کے بعد این آر او لے کے مشرف سے باہر چلا گیا۔ 8 سال وہ انتظار کرتا رہا، وہ کہتا تھا کہ اس عدلیہ کے پاس میں اپیل نہیں کروں گا، اور 8 سال بعد اس نے اپیل کی۔ عام آدمی کا مقدمہ آتا ہے تو قانون یہ ہے کہ ایک دن لا آف لمیٹیشن میں آپ نے بتانا ہے کہ جمعے کو میں کیوں لیٹ ہوا، جمعرات کو کیا وجہ تھی، بدھ کیا وجہ تھی، ہفتے کو میں کیا کر رہا تھا، اتوار کو میں نے کیا کیا جس کی وجہ سے میں نے منڈے کو درخواست دیا، 5 دن میں لیٹ ہو گیا۔ اس کو 8 سال کی لا آف لمیٹیشن میں رعایت ملی، اس کی اپیل سنی گئی اور وہ بری ہو گیا۔ اس کے لیے کیا ہوا؟ این آر او ہوا، این آر او سے وہ پھر واپس آ گیا۔ یہ مشرف کے بعد دوسرا این آر او ہوتا ہے، وہ پھر واپس آتا ہے۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کو 2 اداروں پہ ہمیشہ کوشش کی گئی کہ لوگوں کا ایمان متزلزل ہو۔ یار آپ سارے میرے گواہ ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، بچے ہیں، بتائیے مجھے کہ ہمارے خلاف بھی تو اسی بینچ نے فیصلہ کیا تھا۔ ہم نے کوئی یہاں تقریر کی، ہم نے کوئی جلوس نکالا باہر جا کے اور کہا کہ آج ریلی نکالیں گے؟ ساری قوم کو مل کے ان کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ یہ ملک ان کے بزرگوں نے فاؤنڈری بنائی تھی، ملک نہیں بنایا، وہ ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا، قائد اعظم اور اقبال نے بنایا تھا، اس لیے یہ سب کا ملک ہے۔ اور اس ملک میں
اس وقت جو عوام کا سب سے بڑا وکیل ہے وہ وہی ہے جو کشمیریوں کا وکیل ہے، وہ وہی ہے جو اسلام و فوبیا کے خلاف پوری مسلم امہ کا وکیل ہے، اور وہ عمران خان ہے۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ یہ قانون